السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور میری بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دو دن کے اندر نئے سال 2024 کا آغاز ہونے والا ہے، اور نئے سال کے آغاز پہ بہت سارے لوگ خرافات کے اندر اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور غیروں کا طریقہ اپنا کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ نئے سال کے آغاز پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ہمارے لیے جاننا بڑا اہم اور ضروری۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، ہماری ایک ایک سانس، اسی طریقے سے دنوں کا آنا جانا، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایک ایک دن عطا کر رہا ہے، ہمیں صحت اور تندرستی عطا کی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وقت کی قیمت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ سے وقت نکل جائے یا انسان کا کوئی وقت گزر جائے تو انسان دولت یا سب کچھ خرچ کر کے اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا، اس گھڑی کو واپس نہیں لا سکتا جو وقت اور جو گھڑی اس کی گزر چکی۔ اس لیے وقت یہ بہت قیمتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر واقعی ان سے پوچھنے کا موقع ملے اور اگر ان سے سوال کیا جائے کہ تمہیں سب سے زیادہ حسرت اور افسوس کس بات پر ہے، تو شاید وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں سب سے زیادہ افسوس اور حسرت اس بات پر ہے کہ ہمارے جو اوقات یوں ہی بیکار گزر گئے یا اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے، کاش کہ وہ وقت ہمارے نیک اعمال کرنے میں گزرتے اور اللہ کی فرما برداری کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی حمد بیان کرنے میں، اس کی تسبیح بیان کرنے میں وہ وقت گزرتے۔ لیکن اللہ نے اگر ہمیں وقت دیا ہے، مہلت دیا ہے، میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کرنے کے بجائے گناہوں سے بچ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 2023 اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا، اب اللہ تعالی ہمیں 2024 میں داخل کرنے۔ 2024 آنے والا ہے اور ہمیں ہر سال کے گزرنے پر، روزانہ کے گزرنے پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس سال کتنے اچھے کام کیے، ہم نے اس سال کتنے گناہ کے کام کیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ دن عطا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن عطا کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم نے گناہ کیا ہے اور اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کو جمع کر لیا ہے تو ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تم توبہ کر۔ اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا، ایک ایک سیکنڈ میرے عزیزوں بڑا قیمتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ وقت دے رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے، یہ اسی لیے دے رہا ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں۔ میرے عزیزوں، نئے سال کے آغاز پہ کیا کیا خرافات اور کیا کیا گناہ ہوتے، جتنی شرابیں سال بھر میں نہیں پی جاتی اتنی شرابیں اس ایک دن میں لوگ پی جاتے، جتنے زنا سال بھر میں نہیں ہوتے ہیں اتنے زنا اس ایک دن میں لوگ کر ڈالتے۔ اور اس میں ہماری مسلم بہنیں اور مسلم بھائی بھی شریک ہوتے۔ میں ان تمام مسلم بھائیوں اور مسلم بہنوں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان گناہوں کے کاموں میں آپ بالکل شامل نہ، اور اگر آپ نے پلاننگ کی ہے پارٹیز کی یا جشن منانے کی تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اسے کینسل کر دے، ریجیکٹ کر دے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن پر سب سے زیادہ حسرت اور افسوس ہوتا ہے
جس دن میں نیک اعمال زیادہ نہیں کر پاتا ہوں، اپنے نامہ اعمال میں نیکی کا ذخیرہ نہیں کر پاتا ہوں، اس دن مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے زیادہ نیک کام نہیں کیا اور اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکی کا ذخیرہ جمع نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، دن دے رہا ہے، یہ ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ زندگی ایک برف کی طرح ہے، جس طریقے سے برف ہر آن گھٹتا ہے۔ آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو بازار میں برف فروخت کر رہا ہو، بیچ رہا ہو، تو اس کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ کتنی جلدی میں اس برف کو بیچ لوں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ برف ہر آن پگھلتا ہے، ہر آن پگھلتا ہے، یہ دھیرے دھیرے پگھل کر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے۔ اگر میں نے اس کو جلدی نہیں بیچا تو میرے سرمایہ جو ہے، میرا سرمایہ اس میں کمی آ جائے گا، اس کی قیمت گھٹ جائے گا، اس کا فائدہ مجھے نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ سوچتا ہے کہ برف کو جتنی جلدی سے جلدی بیچ دیں، اس میں ہی میرا فائدہ۔ اسی طریقے سے میرا عزیز، تو ہماری یہ زندگی برف کی طرح جو ایک ایک سیکنڈ کر کے ڈھل رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ ہم موت کی طرف اور قبر کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نظر سوئے منزل، قدم سوئے مرقد، ادھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ یعنی ہمارا ایک ایک قدم قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم قبر کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں اس دنیا کی رنگینیوں کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دو کام ہمیں اس نئے سال کے آنے پر کرنے ہیں۔ ایک، نئے سال کے آغاز پر جو خرافات اور گناہ ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں اور خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بالکل بچیں۔ دوسرے، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، سوچیں اور توبہ اور استغفار کریں کہ ہم نے اس سال 2023 میں جو گناہ کیے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما۔ رو کر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور جو نیکی کے کام کیے ہیں، اگر ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے یا ہم اللہ کو راضی کرنے والا ہم نے کام کیا، تو اس پر اللہ کا شکر کرے اور اللہ سے مزید اس پر توفیق مانگے۔ یہ دو کام کرنے کے کیا کریں؟ خرافات اور گناہ جو اس سال، نئے سال کے آغاز پر ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، خود بھی محفوظ رکھے، اور اپنے دوستوں، اپنے بھائی بہنوں اور گھر والوں، رشتہ داروں، سب کو ان کاموں سے کیا ہے؟ روکنے کی فکر کرے، سب کو ان کاموں سے محفوظ رکھیں۔ گناہ کے کام سے، گناہ کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں دو کام کرنے، اس نئے سال کے آغاز پر ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ دوسرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ یہ جو نیا سال ہمیں ملا ہے، کچھ دن ہمیں مہلت کے لیے ملا، اے اللہ ہمیں اس میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان سال میں اور ان مہینوں میں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی اور خوش ہو سے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی اور خاص طور پر نئے سال کے آغاز پر جو خرافات اور رسومات اور گناہ ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا۔ میرے دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔